مجھے ان کی باتیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ابھی کہا ہے کہ مجدد الافسانی کے حوالے سے آپ نے کہا کثرت مکالمہ مخاطبہ سے نبی بن جاتا ہے. وہ حوالہ پھر ہم ان کو بھجوا دیں گے. جی ٹھیک ہے. انصاری صاحب آپ کا ای میل ہے ہمارے پاس, ہم آپ کو حوالہ بھجوا دیں گے جس کا ذکر کیا تو ہم آپ کو بھیج دیں گے. بشارت حسین صاحب سے بات کریں گے, پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب بشارت صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا سر, بڑی مہربانی آپ نے میری کال کو اٹینڈ کیا. نہیں کوئی ایسی بات میرا نہیں, فرمائیے. کوشچن یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے, میں نے جو ہے آپ کی انٹرنیٹ کے اوپر جو آپ کی ویب سائٹ ہے اس کو بھی اسٹڈی کیا. اس کے علاوہ کچھ بکس میرے پاس آئی, ان کو بھی میں نے دیکھا, اور جماعت احمدیہ کے بعض اوقات مراکز میں بھی جانا پڑتا ہے, ان سے بھی تھوڑی ملاقات ہوئی. کیونکہ ہم کانٹیسٹ تو نہیں کرتے, سوال کرتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب نے پہلا دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود ہوں, پھر اس نے دعویٰ کیا کہ میں مہدی موعود ہوں, پھر اس کے بعد یہ کہا کہ میں لباس محمدی کی صورت میں ظاہر ہو گیا ہوں. اور یہ 3 دعوے کر دیے, 3 شخصیات کے نام لے لیے, مسیح موعود, مہدی موعود اور لباس محمدی کی صورت میں ظاہر ہو گیا. اور اس کے بعد یہ کہا کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کہا, تو مرزا صاحب نے بھی اپنے پیروکاروں کو صحابہ کہہ دیا. اور اس کے بعد جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو ازواج مطہرات کا اور تمام مسلمانوں کو امہات المومنین کا, اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی ایسا ہی ہونا چاہیے. اور ساتھ ساتھ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کو حسنین کریم کو اہل بیت کا, تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو میری اولاد ہے یہ بھی اہل بیت ہے. اور اسی طرح جو ہے ان کے جو دوسرے ماننے والے دیگر جو لوگ تھے ان کو بھی اپنے خلفاء تسلیم کر لیا. تو میرا کہنے کا یہ مقصد یہ ہے کہ آیا کہ ایک شخص یہ کہے کہ میں پنجاب کا وزیر اعلیٰ بھی ہوں, اور ساتھ میں اسپتال میں ڈاکٹر اور سرجن بھی ہوں, اور اسی طرح میں ایک اسکول میں ہیڈ ماسٹر بھی ہوں, اور جو میں یہ کام بھی کرتا ہوں, اور ساتھ یہ بھی ہو جائے کہ بشارت صاحب آپ کا سوال پہنچ گیا ہم تک, ہم آپ کو اس کا جواب لیتے ہیں. جی ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. مطلب آپ نے سوال کافی وضاحت سے کر دیا, اس کی مثالیں دینے کی ضرورت اس وقت محسوس نہیں ہو رہی. حافظ مظفر احمد صاحب پاکستان میں جو ہمارے ساتھ ہیں ٹیلی فون لائن پہ. حافظ صاحب السلام علیکم. حافظ مظفر احمد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی اگر ذرا حافظ مظفر احمد صاحب سے ہمارا رابطہ ٹیلی فون پہ کروا دیں تو ہم ان سے اس سوال کا جواب لینا چاہتے ہیں, وقت کم ہے. حافظ صاحب السلام علیکم. اچھا جی ٹھیک ہے, حافظ صاحب سے ہمیں دوبارہ کوشش کرنی پڑے گی. اور روتیندر نصیر صاحب اگر آپ کچھ بتانا چاہیں گے. آپ کا یہ سمجھ رہے ہیں مرزا صاحب اپنے پاس سے بات کر رہے ہیں. ہمیں ابھی حضرت مرزا صاحب کی تحریر, آپ نے پتہ نہیں کتابیں کہاں سے پڑھی ہیں, اگر تو مخالفوں کی پڑھی ہیں, کس کی پڑھی ہیں. حضرت مرزا صاحب نے بار بار فرمایا ہے کہ میں نے خود کوئی دعویٰ نہیں کیا, مجھے جو خدا نے بتایا ہے اور جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشگوئی کی تھی آنے والے کی. اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے کو مسیح کہتے ہیں تو کیا آپ نہیں مانیں گے؟ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی شخص کو اماماً مہدیاً کہتے ہیں تو آپ اس وجہ سے کہ مرزا صاحب نے یہ دعویٰ کیا انکار کر دیں گے؟ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ وآخرین منہم لما یلاقوا بہم کی تفسیر میں کہ وہ اس کے ساتھ وہ ویسا ہی ہے, اس کا آنا گویا میرا آنا ہے, اور اس کے وہ ویسی ہی جماعت تیار کرے گا جیسی میں نے تیار کی ہے, تو کیا آپ یہ انکار کر دیں گے؟ بات مرزا صاحب کی بات نہیں ہے, بات آ کے ٹھہرے گی کہ جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارتیں دی ہیں, پیشخبریاں فرمائی ہیں, یہ دیکھنا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 آدمیوں کی باتیں کی ہیں یا ایک آدمی کی بات کی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد بہت واضح ہیں. حضرت مرزا صاحب کا کوئی دعویٰ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور پیشگوئی سے باہر نہیں ہے. آپ ہی امام مہدی ہیں, آپ ہی مسیح موعود ہیں, اور اس کے متعلق صرف دعوے کی بات نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی علامتیں بیان فرمائی تھیں وہ علامتیں آپ کے وجود میں پوری ہو رہی ہیں. تو اس پہلو سے آپ غور کیجئے گا, جذبات کی بات نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور اس کے احترام اور اس کو ماننے کی بات ہے. بالکل ٹھیک, بہت بہت شکریہ. دوسری بات یہ, ابھی ہم حافظ صاحب سے بھی بات کریں گے. مثال جو آپ دے رہے تھے نا, جو انالوجی آپ بیان کرنا چاہ رہے تھے, اس کو بھی ذرا دیکھیں کہ جب دینیات کی اور ایمانیات کی بات ہوتی ہے نا, تو بالکل اور کنٹیکسٹ میں بات کی ہوتی ہے. وہ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کا, مثلا ہم اس بات سے بالکل ہٹ کے اگر آپ کی مثال کی صرف بات کریں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کا کہ میں ڈاکٹر بھی ہوں اور پنجاب کا وزیر اعلیٰ بھی ہوں. بات یہ کہ یہ آپ کے اپنے سیٹ کیے ہوئے کرائٹیریا ہیں. حکومت پاکستان نے وقت کے ساتھ ساتھ جو بنا لی ہے کہ ایک آدمی صرف اٹھ کے یہ کہہ دے کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا مانتا ہوں, تو وزیر اعلیٰ بھی بن سکتا ہے, کسی چیز کا وزیر بھی, وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے. تو یہ ان قسم کے کرائٹیریا پہ نہ دیکھا کریں. اس دن مجھے بڑی حیرت ہوئی, ایک خاتون نے ہمیں ایک ای میل بھیجی اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کدھر بھٹکتے پھر رہے ہیں, آپ کو چاہیے کہ آپ بشرا رحمان کا فلاں ناول پڑھیں, اس سے آپ کو تمام جواب مل جائیں گے. آپ کچھ خدا کا خوف کریں.
مطلب آپ ان علماء جو اب نام نہاد علماء ہیں، دیکھیں انہوں نے عوام کو کہاں لے جا کے کھڑا کر دیا ہے کہ اب وہ دینیات اور ایمانیات کے مسائل کا حل جو ہے وہ یہ تھڑوں پہ بکنے والے ناولوں میں سے اس کا حل تلاش کیا کریں گے. تو خیر میں آپ کی صرف اس مثال کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو آپ دینا چاہ رہے تھے، سمجھ نہیں آ سکی اس سے آپ کی مراد کیا تھی. حافظ صاحب، بہت مختصر وقت میں اگر آپ ان کی بات کا کوئی جواب دینا چاہیں. انہوں نے کہا کہ تدریجاً دعویٰ کیوں مرزا صاحب نے کیا ہے؟ جی السلام علیکم. میں عرض کرتا ہوں، بات یہ ہے کہ حضرت بانی جماعت احمدیہ مسیح موعود علیہ السلام کا ہر قدم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے اور حضور کی پیروی میں ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنے صفاتی نام بیان فرمائے ہیں، آپ نے فرمایا کہ بے شک میرا ذاتی نام محمد ہے، میں احمد بھی ہوں، میں ماہی بھی ہوں. ماہی کے معنی ہے جو کفر کو مٹانے والا ہے. میں حاشر بھی ہوں، یوشر الناس علی قدمی، لوگ میرے قدموں پہ کھڑے ہوں گے. میں عاقب بھی ہوں، میں خاتم الانبیاء بھی ہوں. اب یہ صفاتی نام جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان ہوئے ہیں، کیا اس کی بجائے جیسے وہ مثال دے رہے ہیں یہ کہا جائے گا کہ جی ڈاکٹر بھی ہے، استاد بھی ہے، فلاں بھی ہے؟ یہ تمام وہ صفات ہیں، وہ روحانی لقب ہیں جو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے. اور جب آغاز ہوتا ہے کسی بھی دعوے کا تو اس پہلو سے بھی آپ وہ تدریج دیکھ لیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بالکل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ قدم رکھا ہے، آپ کی پیروی میں قدم رکھا ہے. دیکھیے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، تو کیا حکم تھا کہ آپ انذار کریں اپنے قریبی رشتہ داروں کو. تو پہلا پیغام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تو رشتہ داروں کو تھا. آپ نے کوئی صفحہ میں کھڑے ہو کر صرف اپنے رشتہ داروں کو ہی بلایا تھا. پھر اس کے بعد اگلا حکم یہ ہوا، اب تدریجاً آگے بڑھ رہا ہے یہ سلسلہ، فرمایا فصدع بما تؤمر، آگے اس پیغام کو پھیلاؤ، جو حکم تجھے دیا جاتا ہے اس کو کھول کر بیان کرو. چنانچہ آپ نے سارے اہل مکہ اور ارد گرد لوگوں کو بھی بیان کیا. پھر آپ کو حکم ہوا کہ لتنذر ام القری ومن حولھا، یہ جو مکہ کی بستی ہے اب اس کو اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو بھی پیغام پہنچاؤ.